آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل لایا ہوں جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ایسی کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جب دنیا کے تمام راستے بند ہو جائیں، جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل چھا جائیں، تب یہ عصر کے بعد والا عمل اللہ کی غیبی مدد کو۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو وہیں اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلنا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ کلمات صرف اور صرف 33 بار پڑھنے، اور اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر لاکھوں کے قرضدار بھی ہیں نا تو آپ کے سارے قرضے کا انتظام غیب سے ہو جاتا ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لے، عصر کی نماز پڑھ لے، وہی مصلی پر بیٹھ جائیں، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کرے اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کر لے، کیونکہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ اس کو جب بھی آزمایا گیا ہے، جب بھی اس کو پڑھا گیا ہے، 100% اس کا رزلٹ ملا ہے۔ پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ یہ وظیفہ میں نے اپنے ایک انتہائی غریب دوست کو دیا تھا۔ وہ معاشی طور پر بہت ٹوٹ چکا تھا، اس کے گھر میں فاقے تھے، قرضوں کا بوجھ اس کی کمر توڑ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بس یہ عمل کر لو۔ جس دن سے میرے اس دوست نے یہ وظیفہ شروع کیا تو غیب سے اللہ کی ایسی مدد آنا شروع ہوئی کہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھنا ہے۔ ایک اور شخص نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے فوراً 20 لاکھ کی اشد ضرورت تھی، کسی جگہ سے راستہ نہیں مل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ایسا سبب پیدا فرمایا کہ مغرب سے پہلے پہلے پیسوں کا انتظام ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کون ہے، وہ صرف بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، یا اللہ مجھے اتنی ضرورت ہے اور تو میری مدد فرما۔ جتنا اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرے گا، جتنی چاہت اور محبت کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس بندے کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، جی میرے بندے کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں۔ اس لیے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کے رزق میں برکت اور کثرت پیدا ہو۔ بہت سارے لوگوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کثرت نہیں ہوتی۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا کرتا ہے اور کثرت بھی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھ کر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کی برکت اتنی ہے کہ اگر آپ کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو پھر بھی آپ اس کو پڑھ کر اللہ سے بخشش طلب کریں تو اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور جس نے اس کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اس کی برکت اتنی ہے کہ اس کو پڑھ کر بارش کی دعا کی جائے تو اللہ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ تنگ دستی سے نجات طلب کی جائے تو اللہ تنگ دستی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پیداوار کم ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کثرت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو پڑھتے رہیں تو آپ پھر کبھی کسی مشکل کا شکار نہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی غم آنے بھی لگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو، نماز عصر کو ادا کرے، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیا کریں، تمام تمہارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں نماز عصر کی کتنی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے، چاہے کسی بھی وقت اتارا جائے، اسے قبر کے اندر بھی ڈوبتا ہوا ہی سورج دکھائی دیتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھ لینے دو۔
یہ وہی ہوگا جو دنیا میں نماز اثر کا پابند ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور قبر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے دنیا آسان کرنا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا آسان کرو۔ سب کچھ دنیا پیسہ روپیہ نہیں ہوتا، اگر سکون ہے تھوڑے پیسے میں بھی وہ تمہارے لیے کافی ہے، اگر سکون نہیں تو بہت زیادہ پیسے میں بھی سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی عطا فرمائے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی، درود پاک پڑھا، آپ نے پھر استغفار کے کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے یہ 100 کلمات پڑھنے ہیں، اس کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر جب رب بندے سے راضی ہوتا ہے، رب فرماتا ہے مانگ میرے بندے تو کیا مانگتا ہے، تو جو بھی مانگے گا میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اور اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھنے سے ایک حصہ، 2 بار پڑھنے سے 20 پارے، اور 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ سورہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہے، اس کی برکت اتنی ہے، جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں اللہ فرشتوں کو شریک کر دیتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے اور اس بندے کے اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ کر۔ اس لیے اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ پاک بڑا غنی ہے، یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، وہ اپنی مخلوقوں سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوقوں سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ جس شخص کی دکان نہیں چل رہی، جس کا کاروبار نہیں چل رہا، دن بدن اس کی آمدن نیچے آتی جا رہی ہے، بس اس کو آج ہی پڑھیں اور دیکھیں کہ کس قدر اس کا سارا کاروبار اوپر کی جانب جاتا ہے، آمدن میں کیسے برکت آتی ہے، کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب یہ عمل بھی عمل کے دوران آپ نے بات نہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کرنا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس کی برتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، تو اس کی برکت سے رب تعالیٰ ضرور اپنے بندے کو غیب سے عطا فرما دیتے۔ اس لیے جس بندے کا اخلاص ہوتا ہے، جس بندے کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لطف و کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ جتنا آپ کا اخلاص پختہ ہوگا، جتنا آپ کا ارادہ درست ہوگا، اس قدر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ تو یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھا ہے، یعنی کہ 7 مرتبہ، اول آخر 7 بار درود پاک پڑھنا۔ یہ اسم مبارک آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرما دے۔ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو شیخی خورے، اترانے والے، فخر کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو ذہنیت ہے، جو شیخی بگارنے والی ذہنیت، اترانے والے مال دنیا پر، ظاہر ہے وہ مال کو سیت کر رکھیں گے۔ جب وہی ان کے لیے بنیاد ہے عزت کی، تو اس کو وہ خرچ نہیں کریں گے، اس کو جمع کریں گے۔ لہذا اگلی آیت میں نتیجہ بیان کر دیا، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو لوگ کہ خود بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں۔ جیسے کل سورہ عنکبوت میں آیا تھا، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، تم خام خواہ جو ہے دیوانے ہو گئے ہو، فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں رہا ہے، تم نے ہمتن اپنے آپ کو جو ہے اس کے اندر جھونک دیا، اس جد و جہد کے اندر،
تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت ہی ناصحانہ انداز میں یامرون الناس بالبخل، بھائی سب کچھ لگانے دینا چاہیے، کچھ سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے، کچھ آڑے وقت کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو پیٹھ موڑ لے گا، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے خرچ کرو، یہ کہتے ہیں رکھو، اسی سے تو عزت ہے، چار پیسے ہوں گے تو تمہاری دنیا میں عزت ہوگی، چار پیسے ہوں گے، مال اسباب نظر آئے گا تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے آئیں گے، ورنہ کون تمہاری بیٹیوں کو پوچھے گا؟ جب تک یہ شان و شوکت نہیں ہوگی، یہ ساز و سامان اپنے گھروں میں نہیں رکھو گے، جو آئے کو دیکھ بھال کرنے والے انہیں نظر آئے یہاں پر رونق، تبھی تو کوئی تمہاری بچیوں کو پوچھے گا، ورنہ کون پوچھے گا؟ یہ ہے ایک طرف تو اللہ کا مطالبہ، لگاؤ، کھپاؤ، خرچ کرو، مت رکھو اپنے پاس، لگا دو، قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد ہے صرف کر دو، اور ایک یہ ہے کہ نہیں روکو، اسی میں عزت ہے، اسی میں دنیا کے لیے ہمارے تمام تقاضے جو ہیں ان کے صحیح طور پہ پورا ہونے کا امکان ہے۔ فرمایا جب اللہ کے راستے سے، اللہ کی پکار سے کان بہرے کر لیے، پیٹھ موڑ لی، اور دنیا والوں کی یا نفس کی یہ بات مان لی، تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو پیٹھ موڑ لے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی، اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ اب وہ آیت آ گئی جو میرے نزدیک اس کا کلائمیکس ہے۔ اس آیت کے ایک لفظ کو سمجھیے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، بینات روشن چیزیں۔ اس میں اولاً تو آئے گا معجزات کا معاملہ، کہ جو رسولوں کی رسالت کا ایک گویا کہ بین اور ظاہر ثبوت بن جاتا تھا، اور بینات سے مراد وہ براہین بھی ہیں جو اس دین کی دعوت کے ضمن میں قرآن مجید میں آئی ہیں، جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں روشن۔ بہرحال ان میں معجزات بھی، اور جو بنیادی تعلیمات ہیں ہماری دین کی، جن کا عنوان ہے ایمان، وہ در حقیقت ہماری روح کی اور ہماری جو باطن اور ہماری جو فطرت ہے اس کی جانی پہچانی شے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے نازل فرمائی کتاب بھی اور میزان۔ یہاں ہے توجہ کیجئے، یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ میزان سے مراد ہے وہ نظام عدل، حقوق و فرائض کا تعین کر دینے والا پورا نقشہ۔ عورت کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، مرد کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، مزدور کے حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، اور جو امپلائر ہے اس کے فرائض کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے۔ ہر اعتبار سے فریقین کے مابین ایک توازن پیدا کرنے والی شے میزان، المیزان۔ یہی المیزان ہے جس کا ذکر سورہ شورا میں بھی آیا تھا، لیکن ہم نے وہ آیت جو ہے آج کے اپنے حصے میں شامل نہیں کی تھی۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے وہ ہستی کہ جس نے نازل فرمائی ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان۔ یہ کتاب اور میزان بریکٹ ہو کر قرآن مجید میں انہی دو صورتوں میں آئی ہے، سورہ شورا اور یہ سورہ حقیق۔ اور یہی میزان ہے کہ جو دین حق کی شکل اختیار کر لی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اس لیے کہ نظام زندگی اب بہت گمبھیر ہو گیا تھا، اور اس نظام زندگی کے اندر اب ایک پورا نظام درکار تھا، نظام حق، سچا نظام، سچا دین، وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا۔ گویا کہ نوٹ کیجئے، حضور کے لیے فرمایا الہدا و دین الحق، یہ ہم سورہ فتح میں پڑھا ہے، آگے چل کے سورہ صف میں پھر پڑھیں گے۔ یہاں فرمایا بینات، کتاب اور میزان، تین چیزیں، وہاں دو چیزیں فرمائی، والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق۔ یہاں فرمایا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، نمبر 1، اور نمبر 2 وانزلنا معہم الکتاب، نمبر 2 والمیزان، نمبر 3۔ اب ان کو کوریلیٹ کیجئے، چونکہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن ہے، لہذا بینات اور کتاب مل کر الہدا بن گئے ہیں قرآن مجید، اور دین حق ہے جس نے کہ میزان نے جو شکل اختیار کی ہے، مکمل نظام، جس کو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آگے بڑھیے، یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ رسول کیوں بھیجے، بینات کیوں دی، کتاب کیوں نازل فرمائی، میزان کیوں نازل کی؟ یہ ہمارا مشغلہ تو نہیں تھا، ہابی تو نہیں تھی، کھیل تو نہیں تھا، کار عبث تو نہیں تھا، کس لیے تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم، یہ ہے مقصد۔ یہی نہیں ہوتا تو یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے، پڑھے جاؤ قرآن ختم کیے جاؤ، لیکن یہ کہ وہ قرآن کی میزان نصب نہیں ہو رہی، قرآن کا نظام قائم نہیں ہو رہا، تو گویا کہ اصل ہدف تو حاصل ہی نہیں۔ یہ سب کا سب ایک مشغلہ ہے، پھر یہ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، کاہے کے لیے؟ لے یقوم الناس بالقسط۔ اب نوٹ کیجئے، سورہ شورا میں 3 الفاظ آئے تھے۔ نمبر 1 امرت لاعدل بینکم، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کرو۔ نمبر 2 اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، جو ابھی میں نے حوالہ دیا، وہ آیت نمبر 17 ہے سورہ شورا کی۔ آگے چل کر آیا ملامت کے قابل کون ہے؟
انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہی چیز ہے جو یہاں آئی کہ ہم نے تو یہ کتابیں اس لیے اتاری، میزان اس لیے اتاری کہ لوگ اس نظام عدل پر قائم ہیں۔ اب کیوں قائم نہیں ہوتے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہیں وہ کیسے بات چاہیں گے کہ عدل کا وہ جو میزان ہے وہ نصب ہو جائے، لہذا وہ تو رجسٹ کریں گے، دے آر باؤنڈ ٹو رجسٹ۔ وہ تو چاہیں گے اسٹیٹس کو رہے، ہمارا جاگیرداری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے، ہمارا سرمایہ داری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے، حکومت بھی ہماری اور ہمارے ہی مفادات کی نگرانی کرے، کروڑوں روپے کے ہمارے قرضے جو ہے جنبش قلم جو ہے رائٹ آف کر دیے جائیں۔ غریب نے اگر مکان لیا، اپنی قرض لیا ہے مکان بنانے کے لیے، تو اس کا مکان گرا دیا جائے گا، بیچ دیا جائے گا اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہ کروڑ ہاں روپے جو ہے وہ ایک جنبش قلم سے رائٹ آف کر دیے جائیں گے۔ یہ سارا نظام ہے، اور اس کے بعد اس سے دوسرے حصوں کو سپورٹ کرتے، یشد بعضہ بعضا، وہ اس کو تقویت پہنچاتے، اور یہ نظام کبھی نہیں چاہے گا کہ عدل قائم۔ دعوت سے، دلیل سے، برہان سے، واعظ سے، نصیحت سے ایک چھوٹی سی اقلیت مان لے گی بات، وہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا، اس اقلیت کو جمع کرو، اس کو طاقت بناؤ، اس کو بل دے کر کوڑا بناؤ، اور اس کوڑے کو مارو اس باطل کے اوپر تاکہ وہ اس کا بھیجا نکال دے۔ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اکثریت کبھی نہیں آئے گی، کبھی اکثریت نہیں آئی۔ انقلاب کا عمل ہمیشہ ایک اقلیت کے ہاتھوں رونما ہوتا ہے۔ اکثریت جو ہے وہ تو آپ نے دنیا میں لفظ سنا ہے بارہا، سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اور سائلنٹ میجورٹی انہی لوگوں کے چشم و ابرو کے اشاروں پر حرکت کرتی ہے جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہے، اور وہ وہی ہے کہ جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور زمیندار اور مختلف دار جو ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس جن کے وہ پاور بیسس ہے، وہ ان کے اوپر مسلط ہے۔ لہذا اب ایک ہی راستہ دیکھیے، قرآن مجید نے وہ سارا گیپ فل کر کے اس کے ایک جمپ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ یہ لوگ دلیل سے کبھی بات ماننے والے نہیں، ان میں سے ایک وہ اقلیت ہوتی ہے جو نکل آتی ہے۔ ابو بکر نکل آئے، اسی طبقے میں سے تھے، عمر اسی طبقے کے فرد تھے، حمزہ اسی طبقے کے فرد تھے، لیکن یہ کہ ایک اقلیت نکلتی، اکثریت نہیں مانتی۔ اس اقلیت کو اب منظم کر کے حزب اللہ بنا کر، بٹ کر، کوڑا بنا کر، اسے وہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، وہ صورت شمشیر جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ جد بغوہ، اس باطل کا بھیجا نکالا جائے۔ اس کے لیے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی وہ چمٹا اور تھکنی اور توا اور پرات بھی اس سے بن جاتی تھی، اب تو ان میں سے کافی چیزیں ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہیں ہمارے باورچی خانے کے، وہ پورا نظام جو نیا آ رہا ہے، تھکنی کا تو کہیں اب تصور رہا ہی نہیں غریب کا، چمٹا بھی شاید ہی کہیں رہ گیا ہو۔ بہرحال یہ چیزیں بھی تھیں جو بن جاتی تھی، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی، غیب میں ہونے کے باوجود یا بن دیکھے۔ اللہ کو دیکھا نہیں نا، لیکن اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے، اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں، سرکوبی کریں، جیسے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جیسے انہوں نے کیا، جیسے سورہ توبہ کی آیت کل ہم پڑھ چکے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ میدان میں آئے، انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا، خود قتل بھی ہوئے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی خود قوی ہے، خود عزیز ہے، چاہے تو آنے واحد میں یہ باطل کے نظام کو بلیا بیچ کر دے، لیکن پھر کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے وفادار بندے کون سے ہیں؟ کیسے ظاہر ہوگا کہ کس میں کتنی کچھ وفاداری تھی اللہ کے ساتھ، کس میں کتنی کچھ محبت تھی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، کس کے ہاں وہ ترازو جو ہے ان تین محبتوں کی طرف جھکی ہوئی تھی، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سب آزمائش ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کے وفادار بندے اور اس کے وہ بے وفا بندے، وہ صرف دودھ پینے والے مجنو کہ جو نام لینے کے لیے تو بڑے محب رسول بھی اور محب خدا بھی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، یہ اس کے لیے چھلنی لگا دی گئی ہے۔ اب آئیے سورہ صف، سورہ صف کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت اسی ایک آیہ مبارکہ کی شرح ہے، یہ آیت نمبر 25 جو سورہ حدید کی ہے اس کی شرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت بھی ختم ہوگی نصرت خدا اور نصرت رسول کے ذکر پر، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، بنو اللہ کے مددگار، جیسے یہ آیت ختم ہوئی تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ،
اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وہ بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات نظر آئے گی، اور وہ آیت اس کی مرکزی آیت ہے۔ وہ تو چونکہ تمام رسولوں کے لیے بات آئی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ حضور کے لیے یہ آیت جو ہے یہی مضمون اس صورت میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب سورہ صف کو پڑھ لیجئے، ذرا جلدی سے چلنا ہوگا ہمیں۔ پہلی 4 آیات تمہیدی ہیں، وہی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، جیسے کہ سورہ حدید میں تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ پر یقین نہیں رکھتے، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے، وہی انداز یہاں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی شے ہے اللہ کے نزدیک بیزاری کی کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں۔ اور چوتھی آیت میں بات کھول کے رکھ دی، جو میں نے کہا تھا کہ جو اس کوچے میں قدم رکھے سنبھل کر رکھے، سوچ سمجھ کر رکھے، جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، وہ بیٹھے کہیں اپنے پاس، یہاں آنا ہے تو جان لو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں۔ اب یہاں جہاد نہیں، قتال کا لفظ آ گیا۔ جہاد تو وسیع اصطلاح ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی محنت صرف ہو رہی ہے تو جہاد ہے، تصنیف و تالیف میں ہو رہی ہے تو جہاد ہے، قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد، یہ سب جہاد ہے۔ قتال معین لفظ ہے، یہاں لفظ قتال آیا ہے۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سب باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ محاورہ ہے، باقی صحیح ترجمہ وہی ہے کہ جو کیا تھا حافظ صاحب نے، ایسی عمارت جو جس کے اجزاء بڑے پیوست ہوں، جڑے ہوئے ہو، کہیں رکھنا نہ ہو، کہیں دراز نظر نہ آ رہی ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، وہ عبارت بنیان مرصوص۔ لیکن یہ کہ اس کا محاورہ جو ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، صفے جو باندھی جائے گی تو در حقیقت وہ دیوار سے زیادہ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی 4 آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا ذکر ہے کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ تھے اس مقام پر جس پر آج تم آئے ہو۔ یہ بنی اسرائیل، یہ تھے اللہ کے نمائندے، اللہ کی کتابوں کے حامل، نبوت ان کے ہاں رہی، رسالت ان کے ہاں رہی۔ انہوں نے جب قول و عمل میں تضاد روا رکھا اور ایمان کے تقاضوں کو ادا نہ کیا تو اللہ نے رادہ درگاہ کر دیا۔ اب انہیں ہٹا کر اللہ نے تمہیں یہ منصب عطا فرمایا۔ پہلا دور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا طرز عمل، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرا دور، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، 1300 برس کا فصل ہے اس میں موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان علیہ الصلوۃ والسلام۔ 1300 برس کے بعد پھر آخری رسول آ رہے ہیں امت بنی اسرائیل کے۔ اب جو آخری رسول بعد میں آئے ہیں وہ تو ہے پورے تمام سلسلہ نبوت اور رسالت کے خاتم، لیکن یہ کہ سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی ہے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ آئے ان کے پاس واضح تعلیمات بلکہ واضح معجزوں کے ساتھ، اس سے بڑے معجزے تو اور کسی رسول کو ملے ہی نہیں، وہ تو صرف حضور کو ملا ہے بڑا معجزہ، لیکن یہ معجزہ مانوی ہے، حسی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں ہے، یہ تو دل کی آنکھ سے دیکھو، اس کو ذہن سے سمجھو، لیکن دل کی یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے معجزات میں عظیم ترین وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے۔ لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ علماء بنی اسرائیل نے کہا یہ جادو ہے، اور جادو جو ہے وہ کفر ہے، لہذا یہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے، اسے سولی دے دی جائے۔ ایک مسلمان قوم کا ضمیر اتنا بگڑ جاتا یا خمیر اتنا بگڑ جاتا۔ اب اس کے بعد تیسرا دور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہی ہے کہ جن کے بارے میں حضور کو تو یہ خیال تھا غالباً
کہ یہ تو فوراً تصدیق کر دیں، یہ تو سب چیزوں سے واقف ہے، قرآن مجید ان کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ابراہیم کی، یوسف کی، اسحاق کی اور یعقوب کی، سب کی تصدیق، ہارون کی، سب کا ذکر۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا طرز عمل کیا رہا؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، تہمت باندھے اور اس کو ڈرا لے کہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ محمد رسول اللہ دعوت دے رہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ان کا طرز عمل اب کیا تھا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس میں ایک طنز ہے، طنز یہ ہے کہ یہود کی طرف سے کبھی بھی کھلے میدان میں مقابلے کی نوبت نہیں آئی، بزدل تھے، کھلے میدان میں نہیں آئے، سازشیں کرتے تھے، پٹیاں پڑھاتے تھے لوگوں کو، اپنی تقریروں سے اور اپنی گفتگو سے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ آؤ چڑھائی کرو، لیکن خود کبھی نہیں آئے کھلے میدان میں۔ یہ گویا کہ ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف منہ کے جھاگ اس سے چاہ رہے ہیں، یہ منہ کے پھاگ سے چاہتے ہیں کہ یہ نور خداوندی کو بجھا دیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میدان میں آئے۔ یہ سورہ حشر میں بڑے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے مسلمانوں تمہارا، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، کہیں فصیلوں کے پیچھے اور قلعہ بند ہو کر تو شاید، جیسے عورتوں بھی پتھراؤ کر دیتی ہیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر، اس سے زائد کبھی میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہیں سے لیا ہے علامہ اقبال نے، مولانا ظفر علی خان نے اپنے اس شعر کا جو آئیڈیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، خونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ بلکہ وہ شعر بھی میں آپ کو سنا دوں جو چوتھی آیت تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ علامہ اقبال نے وہ اسلوب لیا ہے اپنے اس شعر میں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اللہ کو محبت ان سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ گئی جو اس سورت کی مرکزی آیت ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ اب وہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر۔ میں پھر توجہ دلا رہا ہوں، سورہ حدید کی وہ آیت اور سورہ صف کی یہ آیت، اور یہ آیت پہلے آ چکی ہے سورہ فتح میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، کو ریلیٹ کر لیجیے۔ وہاں تین چیزیں تھی، بینات معجزے، کتاب اور میزان، یہاں دو رہ گئی۔ بینات جمع کتاب یہ قرآن ہے، الہدا یہی معجزہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر دو المیزان نے دین حق کی شکل اختیار کی، اب وہ کامل نظام بن گیا ہے، ہر دھما جہتی پہلو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام پر، کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ اب اس کے لیے پکار، اب تک تو بات آئی تھی نا، کلمہ خبریہ آیا تھا، مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان رکھے یقین والا، شکوک و شبہات والا نہیں، اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں، اپنے جان اور مال کھپائیں۔ اب یہاں پر وہ آ رہا ہے ایک دعوت اور ایک پکار اور للکار کے انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کی جائے، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے۔ جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا، جس طرح کاروبار میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو محنت بھی صرف ہوتی ہے اور پیسہ بھی اگر سرمایہ کم ہے محنت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ ایک ٹوکری لے کر پھلوں کی اور پھریں گے سارا دن، 40-50 روپے شام تک لے آئیں گے بچوں کے لیے، سرمایہ کم تھا محنت زیادہ ہے۔ سرمایہ بڑھے گا ریڑھی لگ جائے گی، اب محنت کم ہو گئی، بوجھ اب گردن پر نہیں ہے، اور سرمایہ بڑھے گا کھوکھا لگ جائے گا، اور سرمایہ بڑھے گا بڑی شاندار دکان ہوگی، اور سرمایہ بڑھے گا امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا ہوگا۔ لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں ہمیشہ، سرمایہ اور محنت، وہی سرمایہ اور محنت لگاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو جہنم سے چھٹکارا ملے۔ تجارت تو وہ بھی ہے، تجارت یہ بھی ہے، یہاں کی تجارت میں تمہیں کچھ منفعت چاہیے، اور اس تجارت کا فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں
اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. وہ بہتری کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے. یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں بڑے عمدہ ریزیڈنسز فراہم کرے گا، بہت عمدہ مسکن